اب تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی، نعروں کی گونج میں لبیک کی صداؤں میں استجاب یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق
اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت برا بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے؟ پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے، اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا؟ پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت برا بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا جی دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال ہوتے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا آپ نے فرمایا میں نو اچھاڑ کے قلعے دے اندر سٹ دیو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواراں سیدھیاں کرن تے حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نال آ گیا۔ جس دے بارے اقبال کہندا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں اے قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ کے او گولیاں چلا کے چھڈو جناب آج جان دیر دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلاؤں گا پچھڑ جاؤ آپ صاحب، تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سائیاں۔ اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میں نو ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دیو اندر قلعے دے وچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے ان چکے جدوں اندر سٹیا نا تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا، دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ ہن مرد خدا دا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیخ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، ارے ذرا میں تیروں لائیو سناواں، لائیو سامنے بیٹھ کے سنا۔ ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل، سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین اننا، پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیاں، آل بیت تو ہوندیاں، تابعین تو ہوندیاں، تبع تابعین تو ہوندیاں، اجمعین تو ہوندیاں، محدثین تو ہوندیاں، اولیاء تو ہوندیاں، مجاہدین تو ہوندیاں، سپہ سالارہ تو ہوندیاں، امیر المجاہدین تک پہنچیا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ، تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو اے ساریاں گرفتاریاں ہویاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھئی تو رہا ہو کے کی کریں گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا۔ مرد خدا کا عمل عشق سے
صاحب فروغ کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا کہندا جی پھر کدھر جائیں گا انہیں کہا جھنڈا رکھاں گا موڑے تے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے جڑی گل دس کے گئے ہو تو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پھر یہ سلسلہ رکیا نہیں پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندہ تا میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دیو میں اس واسطے حاضر ہوں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس سے ان موت حرام ہے عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود اقبال کہندہ عشق امیر جنود اقبال کہندہ لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسیا انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گئے اور سانو 12 جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گئے کہنے لگا میں کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہنے دا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں کہندہ اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا کہندہ تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی جدو اسی باہر جا کے دیکھا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کر کے مر رہے ہیں اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہاں دے دل پھٹ گئے اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے میں کہا پھر کی کریے میں کہا جھلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں بچان جے ساڑھے ہاتھاں چاہندے تے تسی ساڑھے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کر دے لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں وچے اس نے لبیک دا نعرہ آخ دین اے نعرہ اور اے میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلعدم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور تے دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی انہوں نے کہا جی پھر کی ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگ
لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک قوت سلطان و امیر از لا الہ ہاں ایک گل آجتی نہیں ہے یہ ازل تو چلتی آ رہی اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے میں کہوں نا تو ہنو رہن تا امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتے دیو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دیو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے جے ساری کائنات دیا طاقتاں تو اڑے پیرا چنا آگیا تا سانو پکڑ لینا اور یہ تا تاریخ کبھا ہے انہوں کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن آلیانوں اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنہ دے اگے رشیا دے اگے جھک دیا انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب دے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر تے آکے کہن تے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا وہ کہندا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنیاں پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگدا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھان دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہندہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان تے پوری امت دی صفحہ سدیاں کر کے رکھ دیتی ہیں فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ہاں وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے تیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شے انجن کمن لگ پئی سی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تو انہوں نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی دوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کنا دے نال ہے ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن توانوں بھی چھڑاں گے نہیں اگر تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے بس اقبال کہندہ دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کر کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا
تواڈے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڈ کے گئے اسی مشن تے حضور دے نام تے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں ایک چھوٹی جی گل کر دیاں اے افادات خاتمیہ ہن چھاپی انہاں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جدو لین جے ڈائریکٹ پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے جدو کرنٹ جے ڈائریکٹ پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دیاں لائبریریاں تے کجا او انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی یہ ہے بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000 تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں کوئی محمود غزنوی ہیں کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غازی شکیل ہے اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول قاسم عشق رسول پاسبان عزت رسول اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند عقل محکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکہ چنانچہ آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چند اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا
وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے۔ دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی اکٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ بابا جی نے 12 ربیع اول دے موقع تے ایک گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے ہی جناب اتھوں دی انتظامیہ کول چلے گیا کہ انہاں نو روکو۔ انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا، سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے۔ تے بابا کفر سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا، اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے۔ میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا، اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا۔ اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے تے او اسے نعرے دے نال پان گے، اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی۔ بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبے میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اس نعرے دی مخالفت کرے ممکن نہیں، اے ہو نہیں سکتا۔ ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو، تے مولا علی فرمان لام ہو کا بدا، یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نام مٹا دے، قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا۔ علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے، اے ہو نہیں سکتا۔ پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے، او کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ او کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اور جناب وہ آکے میں نو لبیک دے نعرے نہ ڈیڈ پیڑ ہوندی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک جتھے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اس نعرے نو دا ہور دب کے لاؤ، اس نعرے نو دا جناب شامی بھی لاؤ، صبح بھی لاؤ، سحر بھی لاؤ، افطار بھی لاؤ، فجر بھی لاؤ، ظہر بھی لاؤ، عصر بھی لاؤ، اور عشاء بھی لاؤ، مغرب بھی لاؤ، کیونکہ اس سے نعرے نے تے سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا۔ اور انشاءاللہ
قربانیاں دینیاں پیندیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو ہونے مل کے گین انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں 9 پتران دی ماما میں 9 پتران دی ماما باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ اے اللہ دے بندے ہو تو سکے نہ نامت ہلایا تانو پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں ہاں یہ جبر و قہر نہیں اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ ناوی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے اے نشہ نہیں اترنا اے نشہ تا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رونقہ اس طرح ہوندیاں گال آگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید ودے گی ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی اور ایک گل نہ گھٹناڑی نہ کسے دے واسطے چے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں انہ دے زور چی نہیں بس تسی دلیر ہو جاؤ گلنا سنیا چھڑے بند کر دیو اینج ہوئے گا اوہ میری گل سنو حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریک دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہ دا بس ہوندہ تا انہ دا بس نہیں چلتا اے تا کہہ دیں اسی مسلمان بھی نہیں اے تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود اے وقت دا ذلیل اعظم اے وزیر اعظم تا نہیں ہے ذلیل اعظم ہے اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تے پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں اپنا مال اپنے بچے اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے اور آخری بات یہ یاد رکھنا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے بس کوئی بھی ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے وہ اور وہ سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف کی صورتوں میں آپ کی صفوں میں بھی گھسے گا لیکن آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور بڑی جناب آنکھیں کھول کر رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے اور وہ بابا جی بتا کر گئے ہیں جو حضور سے انے واہ محبت کرے وہ اپنا ہے اور جو حضور سے انے واہ محبت نہ کرے وہ اپنا نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی
على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاء اللهم يا مالك الرقاب ويا رافع الدرجات ويا مستجيب الدعوات ويا حل المشكلات ويا شافي الأمراض اغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المخبرين فانصرنا على القوم الشارين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا عن شرور المفسدين والحاسدين والظالمين والكافرين والمنافقين والمعاونين والمؤجرين والمخبرين والشارين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة یا الہی اپنے حبیب لبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا الہی جتنے بھی ہم حاضر ہیں اور جتنے بھی حاضرین حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کے عرص مبارک میں جو بھی حاضر ہوا جتنے وقت کے لیے بھی حاضر ہوا یا الہی ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم فرما ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم فرما یا الہی ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما یا الہی ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما یا الہی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات نصیب فرما یا الہی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما ان کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرما تمام احباب ایک دفعہ پھر ہاتھ بلند کریں یا الہی جتنے بھی زائرین جتنے بھی زائرات یا الہی جتنے بھی احباب جو تمنائیں دعائیں حسرتیں حاجتیں لے کر حاضر ہوئے مولا ان کی جھولیوں کو اپنے حبیب کے اس عاشق کے صدقے یا الہی بھرپور یا الہی ان جھولیوں کو بھر دے 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 یا الہی جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا مولا ان کے حق میں جو کچھ بھی بہتر ہے مولا تو انہیں عطا فرما دے مولا تو انہیں عطا فرما دے یا الہی جو لوگ بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما اس امت کی بیٹی ڈاکٹر رافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما یا الہی غازیان اسلام کو رہائی نصیب فرما یا الہی غازی تنویر الحسینی کو رہائی نصیب فرما یا الہی جتنے بھی ہمارے شہدائے ناموس رسالت شہدائے ختم نبوت شہدائے میلاد جلوس ہیں مولا تمام کے درجات کو مزید بلند فرما یا الہی جو ان کے وارثان ہیں مولا انہیں صبر جمیل عطا فرما صبر جمیل عطا فرما یا الہی تینوں دنیا کی انہیں عزتوں سے مالا مال فرما یا الہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یا الہی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اور جناب حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے یا الہی جو بھی تحریک کے ساتھ بے لوث ہو کر کھڑے ہیں مولا ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما یا الہی جو تحریک کے بارے میں تحریک کے کارکنوں کے بارے میں یا الہی تحریک کی کسی کی چیز کے بارے میں برا سوچتے ہیں مولا ان کو آج رات ہونے سے پہلے ذلیل اور تباہ فرما یا
الہی آج رات ہونے سے پہلے ان پر اپنا خصوصی قہر نازل فرما یا الہی جنہوں نے بھی ہمارے جناب ان نوجوانوں کو شہید کیا ان نوجوانوں کو جناب جیلوں میں بند کیا یا الہی بے گناہ جناب زخمی کیے شہید کیے مولا تمام کو ذلت اور رسوائی کے دنیا میں بھی توق پہنا اور آخرت میں بھی توق پہنا یا الہی ان کی ذلت اور رسوائی ہماری آنکھوں کو دیکھنا مقدر بنا یا الہی ہم ان کی ذلت اور رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور یا الہی تو خصوصی فضل فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ حضور کا دین تخت پر آ چکا ہے یا الہی ظالم کا پنجہ توڑ دے یا الہی استبداد کا پنجہ توڑ دے یا الہی اپنے اس عاشق اپنے حبیب کے اس عاشق صادق کا صدقہ مولا ظالموں کا پنجہ توڑ دے کافروں کا پنجہ توڑ دے حاسدوں کا پنجہ توڑ دے یا الہی ان سب کو جو بھی تحریک کے بارے میں اپنے بیگانے برا سوچتے ہیں مولا ان کو ذلیل و رسوا فرما ان کو تباہ و برباد فرما یا الہی پاکستان اور اہل پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرما یا الہی پاکستان اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جتنے اپنے بیگانے سیاسی عسکری اور جناب مذہبی کسی بھی لبادے میں یہ سازشیں کر رہے ہیں مولا ان کی سازشوں سے پاکستان اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کو محفوظ فرما یا الہی اسلام کو محفوظ فرما پاکستان کو محفوظ فرما اور یا الہی جو ان دونوں کی حفاظت کی ضامن ہے تحریک لبیک پاکستان کو یا الہی اور عروج اور ترقیاں عطا فرما یا الہی ان حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما یا الہی ہمارے شہداء کا رتبہ مزید بلند فرما یا الہی ان کے خون کی برکت سے ان کے خون کے ان پاکیزہ قطروں کی برکت سے یا الہی حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں مولا ان کو دور فرما یا الہی ہماری زندگی کا مقصد ہمیں جو کچھ بابا جی نے عطا فرمایا یا الہی ہمیں وہ سب کچھ لٹا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے توفیق عطا فرما یا الہی ہمیں اپنے بیگانے ہر چیز یا الہی سب کے شر سے محفوظ فرما اپنوں کے شر سے محفوظ فرما بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما اللہم لا تحرمنا اجر امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا دعا امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا عزم امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا توجہ امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا فیضان امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا علم امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین یا الہی ہمارے جتنے بھی والدین زندہ ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما یا الہی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی کامل بخشش فرما ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی زیارت نصیب فرما خصوصی جناب شفاعت نصیب فرما یا الہی ہماری والداؤں کو صحت کامل عاجل عطا فرما ہماری تمام ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما یا الہی ہماری والداؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما یا الہی ہمیں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے مزید جذبہ اور ہمت عطا فرما یا الہی اپنی جان سے اپنی ہر عزیز چیز سے بڑھ کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے یا الہی ہمت حوصلہ اور جذبہ عطا فرما یا الہی ہم تمام کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما یا الہی جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا سے لے کر نیچے تک آخری کارکن تک یا الہی جتنے بھی ہیں انہیں تو اپنی امان نصیب فرما یا الہی جتنے بھی ساتھی آئے ہیں ان کو باخیریت منزل مقصود پر پہنچا اور یا الہی جب بھی حضور کے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے آواز لگے تو ہمیں اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہماری جتنی بھی سستیاں اور کاہلیاں ہیں کمزوریاں ہیں مولا انہیں تو دور فرما اور اگلے آنے والے عرص تک ہمیں ایسی شاندار کامیابیاں عطا فرما تاکہ کفر کا منہ کالا ہو جائے کفر کا منہ سیاہ ہو جائے یا الہی کفر کی تمام سازشوں کو دور فرما یا الہی ہمیں حکمت عطا فرما تدبر عطا فرما قوت عطا فرما گویائی عطا فرما بصیرت عطا فرما یا الہی ہم سب کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا
ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تاجدار ختم نبوت. بھائی اختتامی ہے بس. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، او من سب نبی جن، من سب نبی جن. آج بھی میرے بابا جی کی، آج بھی میرے بابا جی دی، 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 کل بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، کل بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی.